السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم لطیفہ جو مورال اور عبرت لیے ہوئے ہیں وہ لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کا سبق یہ ہے، اس لطیفے سے پیغام یہ دینا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے اور اس دیے ہوئے میں سے ہم کسی پر کچھ احسان کر دیں تو جس پر احسان کیا ہے اس کو جتلائے نہیں۔ اس بات پر ہمارا لطیفہ ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی اور بھی روشنی بعد میں ڈالیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم لطیفے کی طرف چلتے ہیں، لطیفہ سن لیں۔ دو دوست تھے، ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا، اور دونوں بالکل گہرے اور جگری دوست تھے۔ تو ہوا یوں کہ غریب دوست کی شادی کا وقت آیا، تو اب اس شادی میں اس غریب دوست کو نکاح میں شیروانی پہن کر جانا تھا، کوئی اچھا ڈریس اور شیروانی پہن کر جانا تھا۔ تو اس نے اپنے مالدار دوست سے یہ کہا کہ دیکھ بھائی، میری شادی ہے اور تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو تیرے پاس بہت اچھی اچھی شیروانیاں ہیں، تو مجھے ایک شیروانی میرے نکاح کے لیے، میری شادی کے لیے تو عاریتاً یعنی استعمال کرنے کے لیے دے دے، بعد میں تجھے ریٹرن کر دوں گا۔ تو دوست نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو میرا جگری دوست ہے اور شادی کا موقع ہے، اس موقع پر کیا میں اتنی ہیلپ نہیں کر سکتا؟ میں ضرور تجھے شیروانی دوں گا۔ اب جب شادی کا وقت آیا، نکاح کا دن ہوا، تو اس نے شاندار شیروانی اور کوٹ جو ہے وہ اپنے دوست کو دیا جو غریب تھا، جس کا نکاح تھا۔ اب جب وہ فنکشن میں گئے، ہال میں گئے، مسجد میں گئے، جہاں پورا مجمع اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو امیر دوست تھا وہ بھی چونکہ مالدار تھا، اس کے پاس بھی بہت شاندار اچھے اچھے کپڑے تھے، تو وہ بھی بہت اچھے کپڑے پہن کر آیا۔ اور چونکہ اس کا دوست تھا تو دوست لوگ شادی میں بازو بازو میں بیٹھتے ہیں، اگر بیسٹ فرینڈ ہو تو وہ بازو میں ہی رہتا ہے، پتہ نہیں غلط سلط ہدایات بھی دیتے رہتا ہے آج کے معاشرے میں۔ تو وہ بیسٹ فرینڈ جو مالدار تھا وہ بھی سوٹ بوٹ میں سج دھج کر بالکل دولہے کے بازو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب دونوں ایک دم ہینڈسم اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آنے والے مہمان جب ملاقات کے لیے آتے تو پوچھتے کہ تم دونوں میں سے دلہا کون ہے؟ تو یہ جو امیر دوست تھا نا، وہ یہ بولتا، اس نے یہ جواب دیا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے، دلہا یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے، کوٹ میرا ہے۔ اب جب وہ مہمان پوچھ کر چلے گئے تو یہ غریب دوست نے کہا کہ یار تو میری انسلٹ کر رہا ہے، یہ بولنے کی کیا ضرورت؟ تجھے تھوڑی یہ پوچھا گیا تھا کہ شیروانی کس کی ہے، جو سوال تھا دلہا کون ہے، شیروانی کے بارے میں تجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں میری انسلٹ کر رہا ہے کہ یہ بھاڑوتی اور عاریت کی اور لی ہوئی دوسرے کی مانگی ہوئی شیروانی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، سوری، اب ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن چونکہ طبیعت میں احسان جتانے کا مادہ ہوتا ہے جب، تو الگ الگ انداز میں اور الگ الگ الفاظ میں لوگ احسان جتاتے ہیں۔ اب ایک دوسرا بندہ آیا، یہ دونوں ایک دم سجے دھجے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل دلہا کون ہے۔ تو دوسرا بندہ آیا، اس نے پوچھا کہ آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو پھر اس امیر دوست نے کہا کہ دلہا یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے، شیروانی میری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار پھر تو بول پڑا، شیروانی کے بارے میں تھوڑی سوال کیا تھا، تو نے کہا کہ اس کے بارے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تیسرا بندہ آیا، یہ چونکہ دونوں ایک دم ایٹیٹیوڈ میں تھے، سجے دھجے بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے بندے نے پھر وہی سوال کیا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو پھر یہ امیر دوست بول پڑا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن جو اس نے شیروانی پہنی ہے وہ نہ اس کی ہے نہ میری ہے۔ پھر اس کو بہت غصہ آیا کہ تو یار انسلٹ کرنے پر تلا ہوا ہے، بار بار بیچ میں شیروانی کو لے کر آتا ہے، اب لے تیری شیروانی، میں اتار دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا بہت بہت سوری، معاف کرنا، میں بار بار بھول جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ بول دیتا ہوں۔ اب ایک چوتھا بندہ آیا، پھر اس نے پوچھا کہ بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر اس امیر دوست نے یہ کہا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن اب میں شیروانی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، اب شیروانی کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ یعنی
جب طبیعت میں احسان جتانے کا مادہ ہونا تو کتنا بھی روکا جائے، کتنی بھی الگ الگ بات سمجھائی جائے، وہ الگ الگ اسٹائل میں اپنے کیے ہوئے کا احسان جتاتے رہتے ہیں۔ پیغام اس سے یہی ملا کہ میں اگر کسی کے لیے کچھ کرتا ہوں تو وہ میرا اپنا تھوڑی ہے، میں تو ڈاکیا اور پوسٹ مین ہوں، میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں اس میں سے میرے رب کے بندوں کو کچھ دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے اے ایمان والو، تم اپنے صدقوں کو احسان جتا کر، جس پر احسان کیا اس کو ٹارچر کر کے، تکلیف پہنچا کر، آپ اس طرح اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، اپنے عطیات کو ضائع مت کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں پڑے گی، اللہ ان سے ناراض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر غضب ان کو ملے گی، دردناک عذاب ملے گا۔ اس میں سے ایک بندہ، 3 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو دوسرے پر احسان کر کے جتاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور میرے رب نے مجھے جو نعمتیں عنایت فرمائی ہیں اللہ کے بندوں پر اور انسانیت پر اور انسانیت کی خدمت کے لیے، ہمیں اپنے جان مال کی صلاحیت کو لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔